وعلیکم السلام۔ ہر چیز میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیے دنیا میں اگر حکومت کسی کی دکان یا کسی کے آفس کو سیل کر دے تو جب تک ان کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کی جائے اس سیل کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے تو صرف اتنی بات مانگی تھی کہ دیکھنا میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ عذاب کے اندر ابل رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ یہ دنیا کی خاطر تم نے اپنے مالک اور خالق کو چھوڑا ہے، آج یہ پوری دنیا تم لے لو، پوری دنیا کی دولت تیرے پاس تجھے دے دی جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو وہ فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہے؟ یعنی وہ دنیا جس کی خاطر تم مرا جا رہا تھا اور اس دنیا ہی کی خاطر تم نے اپنے مالک اور خالق کو بلا دیا، تو وہ کہے گا میں بالکل تیار ہوں، بالکل میں یہ سودا یعنی کرنے کے لیے کہ یہ پوری دنیا کی دولت دے دوں اور اس عذاب سے بچ جاؤں جو کلیجے کو چڑھ رہا ہے، کھال اتاری جا رہی ہے، کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، خون اور پیپ اور حمیم پلایا جا رہا ہے، کیسی کیفیت ہوگی اس بدبخت کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ جھوٹے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں نے بہت تھوڑی چیز تم سے مانگی تھی جب تو آدم کی پشت میں تھا۔ وہ اشارہ ہے اسی عہد و پیمان کی طرف کہ جب اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا بالکل مالک تو ہی ہمارا اکیلا مالک ہے۔ تو اس وقت کہا گیا کہ یہ اس لیے دو پیمان لیے جا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ وہ شرک تو بڑوں نے کیا تھا، ہمارے بڑوں نے یہ سارے شرک ایجاد کیے تھے، وہ جو بڑے ہیں نا ان سب بڑوں نے ان کو مروایا ہے۔ اور پھر ان بڑوں کے بارے میں کل قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ان کو میرے بس میں کرتا کہ ان کو میں پاؤں کے نیچے روند ڈالوں۔ اور آج ان کے بڑوں کو کہا جائے تو کہتے ہیں ہمارے امیر محترم کو کچھ نہ کہو، ہمارے اکابرین کو کچھ نہ کہو، یہ تو بہت بڑی بات آپ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن کہیں گے ان بڑوں کو کہ بے ایمانو تم نہ ہوتے تو مومن ہوتے۔ کبھی ان بڑوں کے بارے میں کہیں گے یا اللہ ان کو دور عذاب دے، ان کے اوپر لعنت کر اور بہت بڑی لعنت کر، کیونکہ انہوں نے جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے ان کو پہنچا دیا۔ اور وہاں جو کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر بنائے تھی، ان کے وہاں غلمان تھے، ان کے خادم، ان کی بیویاں، ان کی حوریں اور ان کے باغیچے اور ان کے پھل اور ان کے کپڑے اور ان کی سب کچھ دوسرے مومنوں میں بانٹ دی جائے گی، اور ان کو بالکل یہ بے یار و مددگار ہمیشہ کی آگ کے اندر اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے امیروں کے ساتھ، اپنے پیر صاحب کے ساتھ، اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ اور اپنے افسران کے ساتھ، اپنے جرنیلوں کے ساتھ جب ہمیشہ کی آگ میں ان کو دھکیل دیا جائے گا، اپنے بادشاہوں کے ساتھ، ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ جب ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو دھکیلا جائے گا تو اس وقت ہوک اٹھے گی ان کے اندر سے کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جائیں گی۔ کاش فلاں کو امام نہ بنایا ہوتا۔ آئے تو بڑے شوق سے کہتے ہیں ہاں بھائی ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں، کیا ہوا ان کا عقیدہ خراب ہے؟ کلمہ جو پڑھتے ہیں جی، عقیدہ خراب ہے تب کیا ہوا؟ شرک کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کو شرک کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے والے اگر آپ کے امام ہیں، آپ کے امیر ہیں، آپ کے لیڈر ہیں تو بتاؤ پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے ایسے نمک حرام غداروں کا؟ یہ معاملہ ہے۔ آج سوچ سمجھ لو اللہ کے بندوں کس کے پیچھے چل رہے ہو۔ اجتماعیت کو نہ دیکھو، تعداد کو نہ دیکھو، اللہ کے فیصلے کل اجتماعیت اور جو ہے تعداد کے اوپر نہیں ہوں گے، نہ کسی کے عصب نسب کے اوپر ہوں گے، نہ کسی کے ساتھ رشتہ داری کام آئے گی، نہ مال و دولت، نہ سرٹیفکیٹ، نہ بڑے بڑے منصب۔ اس وقت پتہ چلے گا سمجھدار کون تھا اور بیوقوف کون تھا، کون جیت گیا کون ہار گیا۔ یہ ہماری دعوت ہے اللہ کے بندو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، کوئی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ صرف ایک بات ہے، یہ بھی ہمارے مالک کا ہمیں حکم ہے تب ہم تمہیں یہ بات بتا رہے ہیں تاکہ حجت تمہارے اوپر قائم ہو جائے، اور کل تم اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ یہ بات تو پتہ ہی نہیں چلی۔